Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. نن زتا سوتا چې کومه زموږ علاقايي مسایل دي او لري زموږ کومه یوت دی په فیوچر کې کچېرې هغه ته د لیډرشپ موقع ملاوي شي نو خامخا هغه خپل د علاقايي مسایل په مشان باندې اجاگر کوي. نو راځو نن زتا سوتا یو ورکوټه وندې already steps در کومه او کله کې زغلت دم so definitely I will appreciate your suggestions as well as کوم چې زموږ یوت دی سپیشلی هغه کوشش دا کوي چې کله د ډیبیټس موقع راځي چې راکه سپیچ زموږ څنګه وکړو د دې کومه طریقه کار دی نو تاسو اوس نه چې کومه د ازدا کړه د دې زینه په کار تاسو لا چې کله تاسو د دې زینه ازدا کړه وکړي نو دا اوس چې په موږ کوم خلک مسلط نو کم از کم لږ به تاسو کې امپروومنټس راغلي او دا شان کومه یوم نه تاسو خپل د یوت د پرفای په بهترین انداز سره کوي د رائټس د پربا تاسو په بهترین انداز سره فایټ کوي. نو راځي دا ووري نن چې کومه ما تاسو عنوان راوړل هغه انتهایی زبردست عنوان دی چې کومه زموږ علاقايي مسایل دی باندې بلګړه خبره کوو او په اردو کې به کوو نو په اردو سره غړ وړي سو I'm sorry for that, okay? And you have to listen this whole speech carefully as well as with full concentration. And if there's any suggestions, so I will appreciate your suggestions, okay? You have to write your suggestions in the comment section, okay? So let's start. رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر اور معزز ایوان کے تمام ممبران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اسپیکر میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک ایسے علاقے کی نمائندگی میں کر رہا ہوں جو وہ خوبصورت تو ہے ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے ان بدقسمتی سے وہ علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے. میرا تعلق ضلع دیر اپر کا ایک بہت خوبصورت علاقہ ڈوگ درا سے ہے جو انتہائی زبردست اور بہترین وادی ہے لیکن ابھی تک 21ویں صدی میں بھی وہی علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے. آج تک کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے اور ابھی تک اس وادی کے ساتھ اسی طرح کے مظالم ہو رہے ہیں اگنور کیا جا رہا ہے. 25 دیہات پہ مشتمل یہ علاقے کے لوگ ابھی بھی بنیادی سہولیات کے لیے ترس رہے ہیں. سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس علاقے کے بارے میں وہ ہے تعلیم کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے اور یہ سب سے بنیادی حق میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی بھی ملک کے باشندہ کے لیے سب سے بنیادی جو حق ہے وہ تعلیم ہے. اسی علاقے میں لڑکوں کی تعلیم کچھ نہ کچھ تو ہے موجود ہے لیکن لڑکیوں کا تعلیم آپ 0 سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. یعنی 21ویں صدی میں آپ ایسا سمجھے کہ اس علاقے کی لڑکیاں آج تک کسی نہ کسی طریقے سے تعلیم سے محروم رکھے جا رہے ہیں. اب اسپیکر آپ تو سمجھ رہے ہیں آپ تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تعلیم کسی بھی قوم کا بنیادی حق ہے. اگر ہم کسی علاقے کی ترقی کی بات کر رہے ہیں کسی علاقے کی خوشحالی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اگر عوام ایجوکیٹڈ ہو تو ڈیفینیٹلی ادھر پہ سہولیات بھی ہوگی ادھر پہ خوشحال زندگی بھی لوگ بسر کر رہی ہوگی اور ادھر پہ لوگوں کو بنیادی حقوق بھی حاصل ہوگا. اگر ہم اس کوشش میں ہیں کہ بھائی ہمیں ایک مہذب معاشرہ چاہیے ہمیں ایک ترقی کے راہ پر گامزن معاشرہ چاہیے تو اسی کے لیے تعلیم بنیادی حق ان لوگوں کو ہمیں دینا ہوگا. خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ تو صرف ڈوگ درا کی بات ہے اگر اسی پاکستان میں اسی طرح کے علاقے اور بھی ہے تو ادھر پہ بھی اگر لڑکیوں کا تعلیم کا مسئلہ ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے. کہ میں ایسا سمجھ رہا ہوں اور اس کو میں پروف ثابت کر کے آپ لوگوں کو پورا کا پورا ڈیٹا پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ ڈوگ درا میں لڑکیوں کا تعلیم بالکل نہ ہونے کی برابر ہے. 25 دیہات پر مشتمل یہ علاقہ ابھی تک اسکول سے محروم ہے. یہاں تک پرائمری لیول کے بچوں کے لیے بھی اسکولز نہیں ہے. اگر ہم اس بات کو سیریس نہ لیں تو بھائی کسی بھی معاشرے کو آگے لے کر جانے کے لیے ان لوگوں کو تعلیم کی ضرورت ہے. اگر ہم اس علاقے کے لیے خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کچھ کریں تو کل انشاءاللہ ہم اس معاشرے کو ایک باشعور ماں دیں گے ایک باشعور اور ذمہ دار شہری دیں گے. اور یہ مسئلہ آپ ایسا نہ سمجھے کہ یہ صرف تعلیم کا مسئلہ ہے یہ ہماری مستقبل کا مسئلہ ہے. جناب اسپیکر یہ تو ہوا تعلیم کے اوپر بات کہ یہاں پہ لڑکیوں کا تعلیم میں نے اپنے فوکس پر اس لیے رکھا کہ ابھی تک لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے. لیکن اس علاقے جو خوبصورت وادیاں ادھر پہ موجود ہے خوبصورت گراؤنڈز ادھر پہ موجود ہے خوبصورت میڈوز ادھر پر موجود ہے لیکن ادھر پر سڑکوں کا حال آپ ایسا سمجھے کہ سڑکیں ہیں ہی نہیں. جو سڑک ادھر پر اس وقت موجود ہے آپ ایسا نہ سمجھے کہ وہ سڑک ہے. ابھی تک وہ سڑک سیاست کی نظر ہو چکی ہے. ایک پارٹی آ رہی ہے اسی کے اوپر سیاست کر رہی ہے کبھی دوسری پارٹی اور کبھی ملبہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ ڈالا جا رہا ہے. عوام تکلیف میں ہے ادھر پر کبھی کبھار دکھاوے کے لیے کچھ نہ کچھ کام تو ہو رہا ہے لیکن آپ ایسا سمجھے کہ وہ کام نہ ہونے کی برابر ہے. زندگی کے تمام تر مسائل کا حل آپ ایسا سمجھے کہ کسی علاقے کی سڑکوں کے اوپر یہ منحصر ہے. اگر سڑک ہے تو ادھر پہ تعلیم بھی ہوگی اگر سڑک ہے تو بہترین صحت کی فیسلٹی بھی ہوگی اگر سڑک ہے تو بہترین طرز کی بجلی بھی ہوگی اگر سڑک ہے تو بہترین طرز کا کاروبار بھی ہوگا. لیکن بدقسمتی سے ڈوگ درا کو ابھی تک اسی چیز سے بھی محروم رکھا گیا ہے. جناب اسپیکر لوگ ادھر پہ بجلی کی بات کر رہی ہیں میں تو ایسا سمجھ رہا ہوں کہ جو ڈوگ درا کا مین دریا ہے وہ انرجی ہے. اس انرجی کو ہمیں بروئے کار لانا چاہیے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے گریڈز بنانی چاہیے اور جو ڈوگ درا کی بنیادی
مسئلہ ہے بجلی کا، اسی کا حل اسی میں ہے کہ یہ پانی جو ادھر پہ بہ رہے ہیں، اگر اسی دریا کے اوپر ہم چھوٹے چھوٹے ہائیڈل پاور پروجیکٹس کو بنائیں، جنریٹرز کو نصب کریں، تو ان لوگوں کا یہ دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی تک جتنا بھی کام ادھر پہ بھی ہوا ہے تو وہ بھی سیاست کی نظر ہو چکی ہے۔ جنریٹرز تو بنائے گئے ہیں کچھ ریجنز پر، کچھ علاقوں پر، لیکن ادھر پر بھی وہ جنریٹرز ویران پڑے ہیں، جنریٹرز خراب پڑے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ بھی سیاست کی نظر ہو چکی ہے۔ ایسا سمجھے کہ اس علاقے کے لوگ اسی بڑی دریا کی موجودگی میں بھی اندھیروں میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ایسا سمجھے کہ یہ ان وسائل کا ضیاع ہے۔ اگر ان منصوبوں کو صحیح طریقے سے فعال کیا جائے تو میں یقین دلاتا ہوں ادھر پر جو بجلی کا سب سے دیرینہ مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ اس سے روزگار کے مواقع لوگوں کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہمارا علاقہ حسن سے مالا مال ہے، ادھر پہ بہترین ٹورزم اسپاٹس ہے۔ آپ کشورہ کا مثال لے لیں، آپ دب کا مثال لے لیں، لیکن سڑکیں نہیں ہیں، تو اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ٹورسٹ کس راستے کا استعمال کرے، کس طریقے سے آ جائے۔ ان لوگوں کے لیے کسی قسم کی رہائش کی فیسلٹیز ادھر پہ نہیں ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت کی توجہ میں ادھر پر مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ان مقامات کو ترقی دی جائے اور ان کے عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائے، یہ علاقہ صرف میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ صرف پاکستان کا خوبصورت علاقہ نہیں ہے۔ پاکستانی ٹورسٹ تو ضرور آئیں گے، لیکن انٹرنیشنل ٹورزم بھی ادھر پر آئے گی، اسی سے لوگوں کو روزگار ملے گا، یہ روزگار میں ترقی ہوگی۔ اس اقدامات سے ڈوگدرا کی معیشت مضبوط ہوگی اور ہمارا علاقہ خود کفیل بنے گا۔ میں اپنی تقریر کا جو خلاصہ ہے وہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا را ڈوگدرا کی جو گرلز ہے، جو لڑکیاں ہیں، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کی جائے، ان کے لیے بنیادی طور پر سکولز کا قیام کیا جائے، ہائر سیکنڈری لیول تک سکولز کا قیام کیا جائے اور پوسٹ گریجویٹ کالجز کا قیام ادھر پہ کیا جائے۔ 25 دیہات کے لیے یہ سڑک جو ابھی تک خراب اور ویران پڑا ہے، ترجیحی بنیادوں پر اس سڑک کو آپ لوگوں نے بنانی ہے۔ ان سیاحتی مقامات تک سڑک کو پہنچانا یہ بھی آپ لوگوں کے ترجیحی بنیادوں پر اسی چیز کو بھی آپ شامل کریں اپنا۔ اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا حق ہے اور یہ حق ہمیں فراہم کی جائے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا، اب اسپیکر، اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فرد کو صرف تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایک عورت کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پوری نسل کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں۔ جس طرح سے آج تک ہمارے علاقے کو نظر انداز کیا گیا ہے وہ بند کیا جائے، مزید نظر انداز نہ کیا جائے۔ اسی ملک کے شہری ہیں، ہم بھی اسی ریجن کے باشندے ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے تو وہ ترقی ہمیں دی جائے۔ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔